کریں دے گزر گئی من چال من دے گزر گئی مدینہ 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 کا شہر کیڑا شہر مدینہ میرا نبی فرمیندہ ہے بلال میں دسدا میرا نبی کتنا رحمت ہے سونا بلال جی آقا فرمایا بلال آج دل کرتا ہے مدینے دی گلیاں وچ چکر لو سبحان اللہ مدینے دے لوگوں دا حال لو اوے میرا نبی ہر تو واقف ہے سرکار نے فرمایا آؤ مدینے دی گلیاں وچ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے میں سرکار دے رلے تے نال جا رہا اچانک میرا نبی مدینے دی گلیاں کراس کردہ مدینے شہر تو باہر نکل گیا سرکار اگے اگے میں پیچھے اچانک دیکھا میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا فرمایا سامنے پرا لگی ہوئی ہے قافلہ نہیں جی آقا قافلہ ہے میرے نبی نے فرمایا آؤ چلتے سرکار نے قریب گئے تے خوبصورت رنگ دے اس قافلے نال اٹھ سن میرے نبی نے اٹھ ڈاڈے پیارے سے سمجھ آندی بھئی تو پچھلے آباد جڑے کھڑے اور پھلے کھڑے ہوں تو قربان جاؤ اونچی آواز لگا دو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا بلال فرمایا جی سونیا فرمایا بلال ذرا قافلے والا دے قریب چلا جا آقا حکم ہوئے میرے نبی نے فرمایا بلال قریب چلا جا قصائص الکبریٰ کتاب نمبر 1 دوسری نمبر شفا شریف قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ محب الدنیا کتاب نمبر 3 کتاب نمبر 4 سیرت حلبی امام برہان الدین حلبی لکھ دے میرا نبی قریب فرمایا بلال چلا جا آقا میں جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا بلال انہاں قافلے والے کو لو پوچھ آقا کی پوچھ رہے فرمایا اے میرا پوری رنگ دا اٹھ بیٹھا ہے انہوں بیچنا ہے نبی لے دے سبحان اللہ جی کی فرمایا بلال جا انہاں نال گال کر لے اگر بیچنا نے میں لینا چاہنا ہوا بلال قریب گیا پھر ہمارا میرا آقا فرمیدہ ہے اٹھ بیچنے آ او دنجیاں بیچنے آ سارے آ گئے میرے نبی نے فرمایا کنے دا بیچ لیا آخر کار پیسے تایا ہو گئے میرے نبی نے فرمایا اٹھ میں نو دے دیو پیسے میں ہونے پچھا دینا سبحان اللہ اور جڑا بندہ آیا اٹھ بیچن والا جڑا مالک ہے میرے نبی نو ویدا ہے سبحان اللہ نال والے آدے سلایا دیاں پڑوسی آدے نے یار اٹھدا سودا پیا کردا ہے گل نہیں کردا تیرا تکڑا ہے او آدے سونیا باقی گلاں نہ پوچھو اٹھ لیندا جڑی چیز لیندا دیو میرے دین نوں دے چہرے تے ہٹاون دی کوشش نہ کر سبحان اللہ میرے نبی دا چہرہ تکیرے نے سرکار دا چہرہ رے دے میرے نبی نے فرمایا قیمت کنی ہے آقا جی نے کوئی مرضی لے ون اور سرکار نے اٹھ ٹور لیا جب اٹھ ٹورے آقا چلا گیا ہے انہاں وچ بندے گول پیا دا جان دایوں کو آدھے کوئی نہ علاقے دا پتہ ہی کوئی نہ دا پتہ یاد ہے نا ایدہ گھر کتے آدھا کوئی نہ آدھا کیوں اٹھ دے چڑے پیسے کیویں دے گا اگر مکر جاوے او بندہ دا یار نہ مکرے گا باقی گلا چھوڑو ایدہ شوار مچایا ہے خیرے وچ ہی بی بی بول پئی آدھا اے بابا اگر انہیں پیسے نہ دیتے میں پیسے دے گی خیمے دو بچو بی بی بولیے آدھے اگر او پیسے نہ لے آوے انہیں پیسے میں دے ہوگی انہاں پوچھیا بی بی تو خیمے وچ بند بیٹھی سی میں انہوں بیکھیا نہیں تیری گجار سجانے آدھے کوئی نہ کیوں دعویٰ پہ کر دیئے پیسے میں دے ہوگا انہوں جان دیئے آدھا کوئی نہ آدھے کیوں آدھیئے وہ آدھیئے میں ہی بجنال جدہ تسی مار پہ سودا کر دے ہیں جدہ ساری کھپنی کھڑے ہیں ادھے سارے نے سلام سورج کا چمکا ماردائی یا جڑا سونے چہرے والائی ایدے سر تے بدلی نے سایہ کی دور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکے کی آمد مدنی کی آمد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ پکڑیا لے آئے
میں کچھ دن جان دیے وہ آدھے کوئی نہ وہ آدھے مڑ جان دی نہیں کیوں دعویٰ کی گئی بی بی آدھی ہے جان دی نہیں لیکن جڑے چہرے تو نور پیانے کر لائی میرا یقین اے بےمان نہیں ہو سکتا لگتا اللہ دا سچا رسول سبحان اللہ اج مسلمان نہیں لیکن یہودی مان گئے عیسائی بھی مان گئے اج ایک دوست ذکر کر رہا سی میاں والی علاقے دے اندر عیسائیاں نے مسلماناں نال لیا اتحاد کیتا عیسائیاں کے مسلمانوں اسی من گیا میاں والی دا شہر جا کے ویکھ سکدا ہے اور عیسائیاں کہ سانو بھی ٹائم دیو اساں بھی تواڈے محبوب دی آمد دی خوشی دے اندر کیک سبحان اللہ میں آگا بدبختہ تو نہیں بنیا اج کلمہ پڑھنے والا منکر جنہ کلمہ نہیں پڑھا عیسائی بھی من گیا نبی دی آمد دی خوشی منائی چاہیے میں آگا چودری نلکا لوا دے تختی لوائی بیٹھا ہے فلاں چودری نے فلاں چیز کی تھی سکول بڑھا دے تختی لگی گلے فلاں چودری نے افتتاح کی تھی سی جھنڈے لوائی بیٹھا ہے لیکن جس نبی دے صدقے زندگی ملی ہے قرآن ملا ہے مسلمان ہونا ملا ہے رب رحمان ملا ہے ان کا جشن کیوں نہیں بنے گا کل اوہ کرا گا منے گا کہ بھمیں نہیں بنے گا سرکس مگا کھا لیکن ملن گا نو تمنار دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی نعرہ رسالت میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا فرمایا اٹھ لے گا میرا نبی گھر آ گیا سرکار نے فرمایا بلال جی سونے فرمایا ایک پنڈوں دے ٹوکرا ایک کھجورا دا ٹوکرا فرمایا انہوں سر تے چال جی آقا چال نہ فرمایا اے لائی اے اٹھ دی قیمت اے پیسے بھی لائی اے کھجورا بھی لائی آقا کی کرنے فرمایا او پردیسی لگ دے نے مینو پردیسیاں نال پیار سرکار فرمایا پردیسی لگ دے نے اے انہاں نوں روایت بچے کھا سن تے آپ کھا سن اے تحفہ لئی جاؤ او بی بی اٹھے بیٹھی آ گئی تسی تا اٹھ دی قیمت پر ہوندے ہو اودے چہرے تو پتہ لگ جائے اٹھ والے پیسے تا ضرور دے سی نال مدد بھی کرے اور ادو بلال سر تے ٹوکرا چاہیے آدھا جرا بلال انہاں دی خدمت کے اندر آیا انہاں دیکھی ہے بلال پیاد آئے وہ ادھر سامنے آدھا ہے بلال جڑا نیڑے آیا انہیں آکھیا تو کون ہے آپ نے فرمایا میں نبی دے غلاماں دا غلام بلال فرمایا اے لے لو اے اٹھ دی قیمت اے میرے سونے نبی اے میرے سونے سردار نے تحفہ بھیجا ہے او کوئی اندر آ گئی ہے آدھا میں نبی آگی اپنی قیمت ضرور دے سی نالے ہدیاں بھی دے سی اور او بی بی جڑا سارا لنگر لے آئے میرے نبی دی رحمت لے او بی بی اگی آ گئی ہے او بی بی آدھا بلال اے لنگر ساؤ کہیں نہیں کھانا کیوں نہیں کھانا فرمایا جے کہیں اسی نبی نو نہیں رکھنا جس نبی نے سارے نال اتنا احسان کیتا ہے جس سارے اتنی مہربانی کی تھی پہلے کلمہ ہوندا پڑے سی بعد وچ لنگر کھوے سی اور بلال سارے اکٹھا کر کے لے آندا ہے میرا نبی تشریف فرمانے مسجد نبی کے اندر سرکار نے فرمایا صدیق علی جی شیر خود جی حضور سرکار نے فرمایا چلو اٹھو اور بلال تو میں لنگر دیوڑ واسطے بھیجے سی ایک پوری قبیلی نو لا لے آندا میرے نبی انہوں نے استقبال واسطے آئے پورا قبیلہ پورا قافلہ میرے محبوب کی خدمت کے اندر آیا آقا علیہ السلام نے انہوں نے کلمہ پڑھایا آج بھی مدینہ پاک کے اندر جاؤ علماء کرام فرمیندے انہوں نے ایک وکری وسطی ہے آج بھی وہ وسطی موجود ہے جنہیں میرے نبی نے انہوں نے دیتے ہیں میرا نبی رحمت للعالمین ہے اپنے ہون پر آئے ہوں انہوں نے میرا نبی رحمت عطا فرمیندے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ وجہ نال سجا
عقیدہ ہے ساجا ایمان ہے پیر سید شبیر شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ لکھتے ہونے آپ فرماتے لوگوں میں تو سرکار نال پیار ہے لیکن میں جب مر جاسا حافظ آبادی گلیاں سوڑیاں ہوئے سر انہاں پوچھا کیوں دعویٰ پہ کر دیں آگا میں سچی محبت جو سرکار نال کرے گا پھر لوگاں دیکھے جنہیں آپ دا وصال آیا حافظ آباد یا گلیاں سوڑیاں ہو گئی ہیں لوگاں پتہ لگی گئے شاہ صاحب کا سچا پیار ہے آپ فرمانے علیہ وسلم کو میرا نبی پیار کرے دے اپنے غلامانا جب انسان مر گئے قبر میں چلا گئے او رشتہ دار او سجن او پیار کے لیے او محبت والے دوست جڑے دوست نو دنیا کے اندر آ دے جی میں تیرا کپڑا میرا بھی خون دا کپڑا جی میں تیری لباس میرا لباس ہوا جی میں تو جتی پیسی جتی بھی میں پیسی تے تو بغیر میں نہ آ سکتا لیکن جڑا مرے گا او بھی قبر دے کنارے تے چھڈ آون گے لیکن میرا سونا نبی فرماتا میرے غلام جتنے تیری سجنا دی ماں باپ دی انتہا ہے اتھو محمد دی ابتدا ہے جتے تینو سارے چھڑ دے ونگی میں محبوب آ جاواں گا اس وقت میاں گجرا کی بوٹا رحمت اللہ علیہ اوپر میں دوزن پر میں جڑ کے دسی مرن کے نال تیرے سبحان اللہ سے سناؤں گا آدھی بھی کوئی نہیں کچھ یہ بندہ سبحان اللہ فرمایا جڑ کے دسی مرن کے نال تیرے آج انہری بازیاں ہاریانی جڑا دن رات دی دل ترس بسایا آج انہری باریاں مہاریاں جدا باغ خزانے وال کھلے پنچھی اڑ کے مار اڑار ینگی محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا کملی وال کی سچیاں یار محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا کملی والے دی سچیاں یاریاں سید شبیر شاہ فرمیندے جڑا میں قبر دے اندر جاس میرا نبی آئے گا میرا نبی نکلا دا میرے دیدار دے گا سرکار جاؤ دی کوشش کرن گے تے میں قدموں تے ڈھا کے انج آگ سید شبیر شاہ فرمیندے جڑا سرکار آسی میرا یقین ہے میرا نبی میری قبر چ آسی اعلی حضرت فرمایا سی نا بیٹے میری قبر نو چنگا کھلا ڈلا کھودنا انہیں آگے سونے تھانو پتہ ہے شریعت دے پاس لا رہا ترجمہ نہ قبر تا 4 فٹ دی ہوندی تسی آدھے کرنی میں وچ کھڑا ہو سکا ایک گل شریعت نے ٹھکران دی ہے آپ نے فرمایا میں شریعت نو جاننا لیکن شریعت تو پہلے طریقت ادب فرمایا میں ادب دا کہہ رہا فرمایا کیویں فرمایا میرا دل نہیں کرتا میرا نبی میری قبر چاہتے میں لمبا پیا ہوں سرکار آؤں تے میں اٹھی دی صلاۃ و سلام پڑھاؤں تو سید شبیر جعفر میں جو جگہ سرکار آسی تھی داسن کہ میں الترے سن اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے 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 بڑے عرصے کے بعد یہ موقع ملا مجھے بڑے عرصے کے بعد یہ موقع ملا مجھے آئے کہ میری مزار میں گھونگھٹ اتار کے آئے کہ میری مزار میں گھونگھٹ اتار کے مجھ سے نصیب آج
میری مزار کے سبحان اللہ میرے نبی نے رنگ لایا میرے نبی نے ہر مکرم نوالی فرمائی سرکار نے سارے صحابہ کو مقام دیا لیکن انہاں سارے صحابہ دے جڑا رنگ علی کو لایا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب فرمایا یقو میں نبی علم دا شارع علی دا دروازہ ہے اور گل پتے تے جان دیواں جڑا بندہ دے میں عالم بننا چاہنا میں مفتی بننا چاہنا میں علم سیکھنا چاہنا اللہ دا نبی فرماتے میں علم میرا دروازہ علی میں علم میرا دروازہ علی ہن جڑا بندہ کہ میں علی دے نیڑے نہیں لگدا علم نہیں حاصل کردا او کند ٹپ سی جڑا کند ٹپدا ہے اونوں چور آدے اسی الحمدللہ سنی علم نو بھی من دیا دروازے دی بھی کہلا جڑا علی دے دروازے تے نہیں جھکدا اونوں علم نصیب نہیں ہونا تے جے علی دے دروازے تے آسی تے علم تیری استقبال کرے سی کیونکہ سونے نبی جان دے سان کیوں جب بھی ہو سن جڑے آکسن ہم نبی کو مانتے ہیں ہم علم حاصل کرتے ہیں ہمارے علم بھی وہ جو نبی نے سکھایا لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا اگر تو آگا میں نبی نو بندا اگر علم دا مرادی بندا ہے علم دا متلاشی بندا ہے علی دے در تے آ علی دے در تے آ تے علی دا علم مدینے دے گلیاں وچ جا رہے ہیں کمبر غلام نالے اگو سبحان اللہ علی دے ذکر جتا بڈھا بھی جوان ہونے دے تسی جوان ڈھلے پائے کھلے ہو علی دا ذکر کرو ہوئے بندہ نعرہ لاوے تے سب آسمان نالو کراس کر جاتے نعرہ حیدری مزہ نہیں آیا جی میں علی دا نام اچھے ہوئی اچھا نعرہ لگ نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی دا نعرہ یاد ہی کہہ لائے علی دا نعرہ کہہ لائے پتہ ہی سیدنا عمر فاروق ایک خطیر خوب دا موقع سے میرے نبی نے جدو فرمایا نا علی دا ہاتھ انچ کر کے سرکار نے اپنا اٹھایا میری آقا علیہ السلام نے فرمایا جندہ میں ولی ہاں ادا علی ولی ہے جندہ میں دوست ہاں علی ادا دوست ہے جندہ میں مولا ادا علی مولا سارے سجن وہ آدھے جملہ میں نے خلاف نہ کردا لیکن میں جملہ سمجھنا سارے سجن نے کئی اسی محفل پڑھتے پہ میں تقریب پہ کردا تے تھوڑی زبان تے لفظ آدھے سبحان اللہ او آدھے جی واہ واہ ہاں جی او دے محفل جدے جو ذکر ہوندے نا تو آدھن جی واہ واہ خلاف نہیں میں گل سمجھا رہا او آدھن جی واہ واہ ایک ادھے نہ کلو پوچھو واہ واہ جو آدھے واہ واہ آخری کہیں دی سنت ہے سونے نبی فرمایا المدینۃ للموالی المامہا علم کا شاعر میں محمد علی دروازہ ہے میں جدہ مولا ادا علی مولا ہے علی میرا دنیا وچ پھرائے آخرت وچ بھی پھرائے میرا بھائیوال ہے میرا سنگی ہے میرا ساتھی ہے میرا ویر ہے اور جدہ اتنی شانہ میرے نبی نے علی دیا قدیر خود نے موقع دے بیان کی کیا نا وچ اٹھی کھڑا عمر پاک پیادن اخ اخ بخ 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 دا میں نہ کھینے واہ 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 عمر پاک نے دونوں ہاتھ بلند کیتے فرمایا بخ 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 واہ 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 علی تیری شان تو قربان جاؤں عمر پاک نے داد دیتی ہے میں کہ بابا آدھے کہ عمر کی شان بھی سن لے گا میں عرض کر رہی کہ میرا علی مدینے دی گلیاں سے نکل ہے تے آپ دا غلام کمبل بنا لے تھک گئے ہاتھ کھلا کرو جڑے نہ تھکے ہن سینے لگ گیا کہ سمجھ گئے سبحان اللہ نعرہ حیدری حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے کمبر بھی نالے آپ جا رہے ہیں سفر تے جا رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دا غلام حضرت علی شیر خدا اٹھا دی قطار لئی ویندے اٹھا دی قطار لئی ویندے سو اٹھ دی قطار جا رہے ہیں اچانک مدینے دی گلیاں وچ ایک سوالی آئے
اللہ سانو ہی علی دے دروازے دا سوالی بناوے علی داؤن ہے جڑا منگدا ہے علی دے دروازے تو کبھی کوئی خالی بھی نہیں گیا اے جبریل بھی آزمایا ہے جدا میرے کریم آقا علیہ السلام اس گھرانے نے 3 روزے رکھے سن جبریل سواری بن کے آندا ہے ازمیدہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اے جبریل سمجھایا سی جبریل نے محبوب دے گھرانے نو ازمایا سی میرا علی شیر خدا بھی جا رہے مدینے دی گلیاں وچ ایک سوال آ گیا ہے اکھیاں تو نبی نے لیکن دل دا پینا ہے اکھیاں تو نبی نے حضرت قمر دے سامنے آ گیا فرمایا علی اب قمر نے فرمایا تینوں کہہ دسائے علی کیا تک کیا کوئی نہیں حافظ تینوں کہیں نسیہ کہ علی پیان ہے اور اس ملک دا جملہ سن اس اللہ دا جملہ سن او جدا کمبر نے پوچھا تینوں کہیں نسیہ علی پیان ہے او بڑے جوش نہ لاتا ہے آدھا کمبر علی سر دیا خیانال نظر نہیں آگا یہ تدبیر دیا خیانال نظر آگا حضرت علی شیر خدا دے نیڑے گیا فرمایا علی مدینے دی گلیاں چ آ گیا کسی خراط نے دتی بکھے نے بال میرے بکھے نے 3 دن ہو گئے کوئی خراط دے آیا قمر نے فرمایا حضور حکم علی نے فرمایا قمر فرمایا جی فرمایا پہلے اٹھ دے اٹھتے روٹی ہی دے دے سبحان اللہ کمبر روٹی انو دے دے آدھے سونیا او روٹی تا صندوق ویچے فرمایا صندوق بھی دے دے کمبر نے ہاتھ جوڑیا سونیا صندوق اٹھ دے ہوتے رسیاں نال بندھایا فرمایا رسیاں بھی نال دے دے فرمایا اٹھ دے ہوتے فرمایا اٹھ بھی نال دے دے سبحان اللہ علی کے سامنے کمبر ہر جنے آدھا سونیا اس اٹھ دے بچو 100 اٹھ بھی ہو رہے علی جلال چاہے فرمایا 100 اٹھ بھی دے دے کمبر فرمایا دے اللہ دی قسم جدا علی فرمایا 100 اٹھ بھی دے دے کمبر کی ہر جنر مہری اٹھ دی مہار مہار چھڑ دے دے نہ سکے علی فرمایا کمبر کی دے نو سمجھے فرمایا سونے معاف کرے تو جلالی چی آگی میں نو در لگ گئے جڑا سواری روٹی منگ دے علی اٹھا دا قطار دے دے میری قطار نالا مطم میں نور لدے چھوڑ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر صدا علی اے جڑا ایک روٹی منگے تے 100 اٹھ دی قطار دے دے اس وجہ کی آدھا دم آدم علی علی کا تیرے دکھ مکہ جان گے علی علی کا سبحان اللہ علی دا یا ذکر نہ سنو ذکر سن دیا تو مجھے میں سن حق ہوندے ہوئی سنو لاکھ سبحان اللہ پڑھو آج علی دا سیرہ پڑھ لو آخری عیدگاہ اور اس کالا باب سے دنگر جلوس دی اختتامی باب اے پڑھ لو دم آدم علی علی کا تیرے دکھ مکہ جان گے علی علی کا تیرے دکھ مکہ جان گے دم آدم علی علی کا تیرے دکھ مکہ جان گے تیرے دکھم کا جان گے علی علی کا کیڑا سونا علی ہے کیڑا سونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیڑا سونا علی ہے کیڑا سونا علی ہے کیڑا سونا علی ہے ویر رسول دا سبحان اللہ کیڑا سونا علی ہے ویر رسول دا حسنین دا بابا شوہر بطول دا کیڑا سونا علی ہے ویر رسول دا حسنین دا بابا شوہر بطول دا علی نو مٹان آپ میں تو جان گے علی نو مٹان آپ میں تو جان گے دم دم علی علی کا تیرے دکھ مک
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقام ہے عزت ہے اگر سخی بھی ویکت علی تو ود کی سخی کوئی نہیں اسمان زندلہ بھی سخی ہے لیکن علی دی بھی انتہا ہے اتنی سخی اتنے عابد اگر بہادری دا ویکھا جائے علی اوئے خیبر دے قلعے نو ٹھڈا مارے 80 گز چوڑا 40 گز لمبا علی دا ٹھڈا لگے تے پرنا مانی ٹھٹے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے علی خیبر کے میدان کے اندر لڑتا رہ گئے جگہ لڑے تے خیبر دے اس کمبے وچ دروازے وچ آپ نے پھٹا توڑے انہوں ڈھار بنا کے لڑتا رہے صدیق فرمیندے میرے اللہ دی قسم ہے جگہ جنگ مک گئی ہے علی نے وہ پھٹا سٹ دیتا ہے جگہ علی نے سٹ ہے اسی 40 بندے رل کے کلا وہ پھٹا نہ چا سکی جڑا علی ڈھار بنائی ودائی علی دی بہادری ویکھ لے علی دی عزت ویکھ لے مقام ویکھ لے علی دی بہادری ہر پاس مشہور ہو گئی ہے مکے کے بعد ایک پہلوان ہے اتنا پہلوان ہے اگر چمڑے تے پیر رکھ دے نے 40 بندہ چھکے چمڑا ٹکڑے ہو میں گئے مگر اس پہلوان دا پیر نہیں ہلتا او پہلوان آیا مدینے شہر میں انہیں آکھیا میں سنیے مسلماناں دا ایک علی ہے میں سنیا مسلمانہ دا علی ہے اور آپ یقین کرنے آدھے میں علی نال لڑ رہے میں علی نال کشتی کھیلنی ہے میں علی نال لڑ رہے اور جدا مدینی دی بستی دے اندر آئے اچانک یہ گلی چی آ رہے ہیں کہ ربوی علی مل گئی ہے لڑنی علی نالان دا پیتے ملی علی گئے علی شرف خدا دینا جنا ملاقات ہوئی ہے یار دانے کی ایا علی ہے علی جیتا جے آپ لگت مبارک سی آپ حسین و جمیل ساتھ چہرے پہ روب کے دبدبائی اور علی دے سامنے پہلوان کھلو گئے علی نے فرمایا سجنا خیر ہے انہیں آکھا یار میں مسلمانہ دے علی نال کشتی لڑن واسطے آیا سبحان اللہ علی نے پیران تو لے کے سر تک لے کیا آپ نے فرمایا یار علی کا ملنگے علی نبی دا ملنگے نبی دے درد منگتا ہے تو علی نو چھوڑ پھر میرے نال لڑ وہ نہیں جاننا کہ یہ علی آپ نے فرمایا علی نو چھوڑ میرے نال لڑ وہ بندہ انہیں جھا کے وے دے بیٹا چوک کرو بس نہ چھٹا پڑی علی شیر خدا نے ویکھیا فرمایا پہلے میرے نال لڑ انہیں نجا کے ویکھیا آدھا کیوں آدھا او پہلوان ہوئے جڑا 100 بندے نال کلا لڑ دے تے علی نے فرمایا پہلے میرے نال لڑ جان دا نہیں کہ یہ علی ہے جان دا نہیں علی نے فرمایا پہلے میرے نال لڑ علی بھائی عاجز جا بندہ ہے نبی دا غلام ہے اودے نال چھوڑ پہلے میرے نال لڑ اوہ دے دے آدھا یار میں تیرے نال لڑنا میری توہین میں علی نال لڑا گا آپ نے فرمایا لکھ دے جے میں ہر گیا علی ہر گیا جے میں جت گیا تے علی جت گیا لکھ لے میرے کو لکھ لے میں تیرے نال دعویٰ کرتا ہوں جے تے میں اٹھا رکھیا تے میں ہر گیا تے پھر علی بھی ہر گیا جے میں جت گیا تے علی دا جتنا ہے ہن جدا اوید انہیں کہا نا میں علی نال لڑ علی نے چادر لہائیت بن لئی تے علی نے اودے چہرے وال ویکھ کے ایک جملہ الایا ہے جے تھوڑا شوق ہوے تے میں پڑھ دینا علی نے اودے وال ویکھ کے آدھا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے یا تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے سندھی گل صحیح ہے شعر میں کوٹ مومن چ پڑھیا سی تے ایک بندہ بے ہوش ہو گیا سی سبحان اللہ جڑا علی نو منن والے او شعر منن والے علی کسے دے سامنے پھر جھکدا نہیں میں اندر کوڑ نہ بولیا کر علی دے سامنے بھی دعا کر سکدے انہیں ویکھیا تے فرمایا تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے
تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر بندے آکے تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا فرمایا تو علی نہ لگن لڑنا ہے تو اگر علی نہ سچا ملیں گے نہیں لڑ سکتا ہوں نے آخر نا میں علی نہ لڑا گا آپ نے فرمایا پھر میرے نال لڑ چھڑ دیا با میرے والے ایک نبی دا دیوان ہے لڑ ہے دری دا ملیں گے تب جا حضور نے فرمایا آپ میرے نال لڑ اور علی نہ جڑا لڑنا شروع کیتے علی نے فرمایا ساری عادت اور جنبے جنبا دیور لگ گیا جب علی دے ہاتھ ہاتھوں نے پایا علی نے ولایت والا زور لائے پیرا پلے زمین نکل گئی علی نے جدا پورا زور لاتے پیرا پلے زمین نکل گئی جدا علی دے نال سینہ ملایا جدا علی نے سینے تے چڑھ کے بیٹھا ہے آہن پلے ایک جملہ آدھا سونیا ایک جملہ آدھا تائیں میں نو دہا چھوڑے میں تنو ہی گل آدھا کیڑی آدھا یہ شکست پاش